بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک عبرت انگیز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ افغانستان کے ایک شہر میں قحط آ گیا۔ یہاں ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا جو فوت ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے اور قحط کی وجہ سے شہر چھوڑنا پڑا۔ ایک جوان عورت بچوں کو لے کر سمرقند پہنچ گئی۔ ایک مسجد میں بچوں کو بٹھا کر سمرقند کے والی کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول سے ہوں، میرے ساتھ یہ سارا قصہ پیش آیا، مجھے پناہ بھی چاہیے اور بچوں کے لیے کھانا بھی چاہیے۔ والی سمرقند نے کہا کہ تم گواہ پیش کرو کہ تم آل رسول ہو۔ عورت نے کہا کہ میں پردیسی ہوں، میرا کوئی گواہ نہیں ہے اور کہاں سے مجھے گواہ ملے گا۔ والی سمرقند نے کہا کہ ادھر ہر آدمی آل رسول ہونے کے دعوے کرتا ہے، گواہ نہیں ہے تو یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ عورت اٹھ کر باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا کہ ایک آتش پرست مجوسی ہے جو بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جاؤ۔ وہ عورت اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے اس عورت اور بچوں کا بہت اکرام کیا اور اپنے گھر لایا اور کھانے پینے سے ان کی تواضع اور میزبانی کی۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک بہت عالی شان محل ہے۔ والی سمرقند نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان والے کا ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی ایمان والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے ایمان پر گواہ پیش کرو۔ تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو اس سے گواہیاں مانگ رہا تھا کہ پہلے گواہ پیش کرو۔ غرض خواب میں نبی علیہ السلام سے خاصی ڈانٹ پڑی۔ جب آنکھ کھلی تو بدن پسینے پسینے تھا۔ سیدھا اس مجوسی کے دروازے پر گیا اور رونے لگا اور یہ درخواست کی کہ یہ خاندان مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں منہ مانگی دولت لے لو۔ مجوسی بولا، یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، میں تمہیں کیسے دوں؟ میں ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہو چکا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ رات کو میں بھی خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں تمہیں ڈانٹ پڑ رہی تھی اور مجھے نوازا جا رہا تھا۔ تم محل کے باہر سن رہے تھے اور میں محل کے اندر کھڑا سن رہا تھا۔ سامعین گرامی، یہ واقعہ اپنے تئیں ایک مختصر سا واقعہ ہے، لیکن اپنے اندر بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں لیے ہوئے ہے کہ بسا اوقات ہم کسی نیکی کو بہت چھوٹا اور حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور کسی گناہ کو بہت حقیر اور چھوٹا سمجھ کر گزرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات ایک چھوٹی سی نیکی ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اور ایک چھوٹا سا گناہ کئی دفعہ ہمارے پکڑ اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کریں اور کسی نیکی کو چھوٹا اور حقیر سمجھ کر نہ چھوڑیں۔ کیا معلوم کون سا گناہ ہماری ہلاکت کا سبب بنے اور کون سی نیکی ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا یہ بہت متاثر کن چیز ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس جذبے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے دلی محبت اور تعلق رکھنے کی وجہ سے ایک آتش پرست مجوسی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی اور دوسری طرف والی سمرقند جو کہ مسلمان تھا وہ اللہ رب العالمین کے انعامات سے محروم رہا۔ تو گویا کہ خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے اپنے بندوں کو خوب نوازتا ہے۔ لہذا ہم بھی اس بات کی فکر کریں کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ خلق خدا کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کا اور آپ کے سہارے کی بہت ضرورت ہے اور دین اسلام اور قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آئیے اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔